قاتل کا سراغ۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کے طمع میں اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر وویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرمائے۔ اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا یہ مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بالکل نو عمر ہو بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا، اللہ سے یہ بھی پوچھئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ پیلی گائے ہو، اس کی رنگت ڈبڈباتی ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے نہ کوئی خدمت لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے کا ایک یتیم بچے کی گائے تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک کلام اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی اور وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ، اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ آؤ، اور یہ شرط یہ کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ والد کی گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت نہ لینے جائے، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر ہرگز سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ بیچ ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندیاں لگا دیں۔ وہ لڑکا پھر بازار آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو
वो खरीदार आए तो इससे कहना कि आप हमें ये गाय बेचने की इजाज़त देते हैं या नहीं। लड़के ने यही बात इस खरीदार से कह दी तो फरिश्ते ने कहा कि अभी इस गाय को रोके रखो। जब बनी इसराइल ख़रीदने आए तो इसकी कीमत यह मुकर्रर करना कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। लड़का गाय को घर वापस ले आया। यह गाय ही एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बनाई हुई सारी सिफात पाई जाती थी और जिसकी बनी इसराइल को तलाश थी। चनाचे बनी इसराइल को इस गाय का पता चला तो मकान पर पहुँचे तो इस गाय की यही कीमत मुकर्रर हुई कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द कर दी गई और बनी इसराइल ने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त एक का एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारा तो वो ज़िंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चचा ज़ाद भाई ने कत्ल किया है। चनाचे कातिल को भी इकरार करना पड़ा और वो पकड़ा गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब थोड़ी सी हौसला अफजाई तो बनती है। जज़ाकल्लाह खैरन।